الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ بے فاسد کی مثال ذکر کر رہے تھے۔ مثال نمبر 9 اور 10 آج بیان کریں گے۔ مثال نمبر 2 وہ یہ ہے کہ عموماً گاڑیوں اور زمینوں کی قسطوں پر خرید و فروخت کے معاہدے ہوتے ہیں۔ اس طرح کہ جب تک قسط مکمل ادا نہیں کی جائے گی تو اس وقت تک اس سودے کی ملکیت خریدار کی طرف منتقل نہیں سمجھی جائے گی۔ یہ شق بھی خلاف شرع ہونے کی وجہ سے ایک فاسد شرط کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا ایسا معاملہ بھی فاسد ہوتا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں اس شق کو ختم کر کے نئے سرے سے معاہدہ کرنا ضروری ہوگا۔ البتہ قسطوں پر خرید و فروخت کی صورت میں حفاظتی تدبیر کے تحت یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ جب تک قیمت کی ادائیگی مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک گاڑی یا زمین یعنی اس کی جو قانونی دستاویزات ہیں یہ خریدار کو نہیں دی جائے گی۔ اتنا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ بطور وثیقہ بیچنے والے کے پاس رہے گی۔ تو مثال نمبر 9 میں قیمت کی ادائیگی تک مہلت کی ملکیت کی منتقلی کو موقوف رکھنا یہ ایک فاسد شرط ہے، اس سے بچا جائے۔ مثال نمبر 10 وہ ہے قیمت کی واپسی پر مبیع کی واپسی کی شرط لگانا۔ اچھا، زمینوں میں اکثر جو ہے یہ طریقہ رائج ہے کہ خریدار زمین خرید کر رقم جو ہے مالک کی زمین کے حوالے کرتا ہے، ساتھ ان دونوں کے بیچنے والے خریدنے والے دونوں کے درمیان یہ شرط ہوتی ہے کہ جب بیچنے والا زمین کی رقم واپس کرے گا تو خریدنے والا زمین واپس کرے گا، اور اس وقت جو اس نے زمین کا استعمال کیا، اس نے کاشت کیا، جو کچھ کیا، اس کا کوئی عوض اس سے نہیں لیا جائے گا، کوئی بدلہ یعنی پیسے وغیرہ اس سے نہیں لیا جائے گا۔ اس کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ یہ در حقیقت خرید و فروخت نہیں ہے، بلکہ رہن گروی کے طور پر چیز رکھوانے کی ایک صورت ہے۔ یعنی اس معاملے کو یوں سمجھا جائے گا کہ مالک کی زمین نے خریدار سے رقم بطور قرض لی ہے اور اس کے بدلے زمین بطور رہن دی ہے، لہذا ایسی صورت میں خریدار کے لیے اس زمین کا استعمال اور اس زمین سے پیداوار حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا، اگرچہ مالک کی زمین کی اجازت سے ہی ایسا کرے، کیونکہ گروی کے طور پر رکھی ہوئی چیز سے نفع حاصل کرنا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اس جیسی صورتوں کو خرید و فروخت کا معاملہ قرار دینا یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ خرید و فروخت دائمی طور پر ملکیت کی منتقلی کے لیے ہوتی ہے، کسی خاص وقت تک کے لیے نہیں ہوتی، لہذا اس میں قیمت کی واپسی کی صورت میں سودے کی واپسی کی جو شرط لگائی جاتی ہے یہ شرط فاسد ہے، جس سے یہ معاملہ فاسد ہو جائے گا، جس کو انجام دینا جائز نہیں۔ تو اس بنا پر ایسے معاملات سے اجتناب ضروری ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا ہو جیسا کہ اوپر ذکر کر لیا تو اس کو گروی کا معاملہ سمجھا جائے گا، خرید و فروخت کے لیے اس چیز کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ بے فاسد کی حقیقت سمجھنے میں آسانی کی خاطر یہ کچھ مثالیں ذکر کی گئی، باقی بے فاسد کے عملی صورتیں اور مثالیں تو بہت زیادہ ہیں، ان سب کا بیان کرنا مشکل ہے۔ البتہ بے فاسد کی کچھ ایک خاص قسم جس کو غرر کہتے ہیں، تو بے فاسد کی جو ہے اس قسم پر مشتمل معاملات کی بھی انشاءاللہ کچھ وضاحت کریں گی، کیونکہ بے فاسد ہونے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے یہ غرر۔ خصوصاً آج کل لوگوں کے مالی معاملات میں خرابی بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور لوگ عموماً اس کی تفصیلات سے ناواقف رہتے ہیں، لہٰذا اس کی اہمیت اور وسعت کے پیش نظر انشاءاللہ اس کو پھر ہم بیان کریں گے علیحدہ انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے